بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہے کرسمس، اس کی تاریخ اور اسلام میں اس کے بارے میں نظریہ۔ کرسمس دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے ایک مقدس دن ہے جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اس دن کی کیا حیثیت ہے، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ کرسمس کا لفظ کرسماس سے نکلا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ایک مذہبی عبادت کا حوالہ دیتا ہے۔ کرسمس کو پہلی بار 4ویں صدی عیسوی میں منایا گیا۔ 25 دسمبر کا دن اصل میں رومی تہوار سول انوکٹس سورج دیوتا کی عبادت سے متاثر تھا۔ اسے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش سے منسوب کیا گیا۔ بائبل میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ واضح نہیں ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ اور تثلیث ٹرائنٹی کا حصہ مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہایت عزت و احترام سے کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں ایک عظیم نبی مانا جاتا ہے اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی مقامات پر کیا گیا ہے، جیسے سورہ مریم اور سورہ آل عمران۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ قرآن مجید میں انہیں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، سورہ آل عمران۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، لیکن انہیں اللہ کا بیٹا یا خدا کا شریک نہیں تسلیم کرتا، جیسا کہ عیسائیت میں ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کرسمس کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام کے مطابق کسی بھی غیر اسلامی تہوار کو منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم عقائد کو اپنانے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لکم دینکم ولی دین، سورۃ الکافرون، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ سورہ مریم میں ان کی ولادت کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، سورہ مریم۔ انہیں کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اور روح اللہ، اللہ کی روح کہا گیا ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمہ، سورۃ النساء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، پیدائشی نابینا کو بینائی دی اور بیماروں کو شفا دی۔ اسلامی عقیدہ۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ یا خدا نہیں مانا جاتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، لا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، سورۃ النساء۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے اور اسلام کے احکامات نافذ کریں گے۔ اسلام کا کرسمس کے بارے میں موقف۔ اسلام ہمیں کسی غیر اسلامی تہوار کو منانے سے منع کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ تہوار ایسے عقائد پر مبنی ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو۔ غیر اسلامی تہواروں کی شرکت۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورۃ الہود۔ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، سورہ آل عمران۔ بچپن میں گہوارے میں کلام کرنا، سورہ مریم۔ مٹی کے پرندے بنا کر انہیں زندہ کرنا، سورہ آل عمران۔ مردوں کو زندہ کرنا اور بیماریوں کی شفا دینا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهوا لهم سورۃ النساء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اسلام کے احکامات کو نافذ کریں گے۔ تثلیت کا عقیدہ اللہ، یسوع مسیح اور روح القدس کو ایک خدا کے تین پہلوؤں کے طور پر پیش کرتا ہے، جو اسلام میں توحید کے خلاف ہے۔ لا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، سورۃ النساء۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی الوہیت کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو اسلام کے مطابق شرک ہے۔ اسلام کا کرسمس کے بارے میں موقف۔ اسلام میں کسی بھی غیر اسلامی تہوار کو منانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اسلامی عقائد کی حمایت کے مترادف ہو سکتا ہے۔ کرسمس منانے کے اثرات۔ کرسمس جیسے تہواروں میں شرکت مسلمانوں کے ایمان کو متاثر کر سکتی ہے اور توحید کے عقیدے کو کمزور کر سکتی ہے۔ اسلامی شناخت کا نقصان۔ غیر اسلامی تہواروں کو اپنانے سے اسلامی ثقافت اور اقدار متاثر ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے رہنمائی۔ اپنے عقائد پر مضبوط رہیں۔ مسلمانوں کو اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ موقع ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی وضاحت سے آگاہ کیا جائے۔ احترام لیکن حدود کے ساتھ۔ اسلام ہمیں دوسروں کے مذاہب کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن اپنے عقیدے سے سمجھوتہ کیے بغیر۔ کرسمس کے بارے میں اسلامی موقف واضح ہے۔ ہمیں دوسروں کے تہواروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اپنے دین کے حدود میں رہتے ہوئے۔ مسلمانوں کو اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور ہر موقع کو دعوت دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہر گمراہی سے بچائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اگر آپ کو کسی اور موضوع پر جاننے کی طلب ہو تو براہ کرم ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔